الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ سجدہ کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ 21ویں پارے میں ہے۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سورہ احزاب سٹارٹ ہوگی اور سورہ احزاب بھی ان صورتوں میں سے ہے جو ہماری سوشل لائف کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کرتی ہے۔ بہت اہم صورتوں میں سے ہے۔ اگلے ہفتے سے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگی۔ آج کا درس سٹارٹ کرنے سے پہلے پچھلے درس میں ایک آیت مس ہو گئی تھی، سلپ ہو گئی تھی، تو اس پہ میں دو چار جملے عرض کر کے پھر آج کے درس میں اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ انسان کا آغاز جو ہے نا پیدائش کا، وہ ہم نے مٹی سے کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ہم نے اس کی نسل کو آگے بڑھایا، اللہ نے پھر اس کی نسل کو آگے بڑھایا پانی سے۔ سلالہ کہتے ہیں ایکسٹریکٹ جس کو آپ کہہ لیں، اور خلاصہ نچوڑ پانی کا، تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا۔ اور وہ پانی بھی کیسا؟ مہین۔ یہ لفظ اہانت سے ہے، توہین سے، حقیر، بے وقت، کمزور۔ تو اس پانی کے قطرے سے جو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا تھا، اس سے ہم نے اس کی نسل کو آگے بڑھایا۔ یہ جو لفظ ہے نا مہین، من ماء مہین، میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو انسان ہے جو کبھی رب بن جاتا ہے، کبھی اس کی اکڑ نہیں ختم ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نسل کو ہم نے آگے بڑھایا ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے نا وہ حقیر پانی ہے، حقیر۔ لاہور سے ہمارے ایک پروفیسر صاحب یہاں آیا کرتے تھے کبھی کبھی، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، بڑی اچھی گفتگو فرماتے تھے۔ میں خود ایک دن ایک جگہ پہ ان کا پروگرام ہو رہا تھا، میں موجود تھا یہاں یو کے میں، تو جو ساتھی ان کو دعوت دے رہے تھے اسٹیج پر، انہوں نے اس کا تعارف کروایا، اسکالر ہیں، یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے، یہ ان کی کوالٹیز ہیں، یہ ان کی اسپیشلٹیز ہیں، جیسے مہمان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ وہ جب اسٹیج پہ آئے نا تو انہوں نے اس بات سے آغاز کیا۔ یہ من ماء مہین سے مجھے ان کی بات ابھی تک یاد ہے۔ کہتے ہیں میرے دوست نے میرا تعارف کروایا ہے، تو میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، میں تو جب اپنی ماں کے پیٹ میں گیا تھا تو میرے ماں اور باپ دونوں پہ غسل واجب ہو گیا تھا، وہ ناپاک ہو گئے تھے۔ اپنا انداز ہوتا ہے نا بات کرنے کا۔ انہوں نے کہا میں تو ایک حقیر سے آدمی ہوں، جب میں اپنے باپ سے اپنی ماں کے پیٹ میں گیا تھا تو دونوں پہ غسل واجب ہو گیا تھا، دونوں ناپاک ہو گئے تھے، اور جب میں دنیا میں آیا تھا تو میری ماں 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکی، تو میں کیا چیز ہوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں من ماء مہین، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس قطرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور کمزور ہے بہت۔ کمزوری کا آپ اندازہ لگائیں، آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں، ہر چیز آج کل تو یوٹیوب پہ موجود ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں
بچے پیدا ہو سکتے ہیں اس پانی کے قطرے سے، اور وہ جو جرثومے ہوتے ہیں نا وہ دوڑتے ہیں ماں کے رحم کی طرف، رستے میں مر جاتے ہیں سارے، ماں کے رحم تک نہیں پہنچ سکتے، رستے میں سارے مر جاتے ہیں، کوئی ایک پہنچتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، اس سے پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ وہ جو سپرم ہوتا ہے نا اس میں ہزاروں بچے پیدا ہونے کی ابیلٹی ہوتی ہے، پوٹینشل ہوتی ہے، ہزاروں بچے پیدا ہو سکتے ہیں اس سے، لیکن وہ سارے جب دوڑتے ہیں نا ماں کے رحم کی طرف تو وہ سارے رستے میں مر جاتے ہیں، کوئی ایک جو پہنچ پاتا ہے نا اس سے بھی نسل آگے چل پڑتی ہے، وہ جا کے ماں کے پیٹ میں سٹک ہوتا ہے، اس سے پھر اللہ رب العالمین اس کا آغاز فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں مائیں مہین، بہت حقیر، کمزور، بے وقت پانی ہے جس سے ہم نے انسان کو بنایا، اور جب یہ دنیا میں آتا ہے تو کہتا ہے میں رب ہوں اور میرے سامنے میرا کون حساب لے گا، مجھ سے کون پوچھے گا۔ تو یہ اس کی بنیاد ہے۔ آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کون ہمیں بلائے گا، کون اٹھائے گا، کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَا، کاش آپ دیکھ سکتے، دیکھتے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور اس سین پہ اپنے آپ کو لے جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ آنکھیں بند کر کے تو اس ماحول میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سین میں جا کے پھر آپ کو سمجھتے ہیں۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سین کو سمجھیں، اپنے ذہن میں لائیں۔ وَلَوْ تَرَا، کاش آپ دیکھتے۔ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، جب کرمنل لوگ اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے، ایک لمحے کے لیے بھی سر نہیں اٹھائیں گے، خوف سے، دہشت سے، شرمندگی سے، آؤٹ آف ہیوملیشن، تو ان کے سر جھکے ہوں گے، آنکھ نہیں اٹھائیں گے اوپر۔ مجرم لوگ جو ہیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، ان فرنٹ آف دیئر لارڈ، سر نیچے کیا ہوگا اور ایک لمحے کے لیے بھی سر نہیں اٹھائیں گے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیسے بات نہیں بندہ کر سکتا نا، جو چور ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے، سب کچھ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ جو کہتے تھے نا کون سا عذاب بھائی، کون سا عذاب، کون سا حساب کتاب اور کون سی دوزخ، تو جب سب کچھ دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے تو ایسے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ اب سب کچھ تباہی ان کو نظر آ رہی ہے تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، ہم نے دیکھ بھی لیا سب کچھ حقیقت، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، ایک چانس دے دیں ہمیں، واپس بھیجیں، نعمل صالحا، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، انا موقنون، اور یقین آپ کی ہر بات کو مانیں گے، تسلیم کریں گے اور یقین کے ساتھ کریں گے، کسی بات کا انکار نہیں کریں گے، ایک دفعہ بھیج دیں۔ اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا نا۔ ایمان بڑی عجیب چیز ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ مانو، دیکھ کر نہیں، دلیل کے ساتھ۔ اللہ چاہتے ہیں لاجک کے ذریعے سے مانو، اللہ چاہتے ہیں عقل کو استعمال کر کے مانو، اللہ چاہتے ہیں علم کو استعمال کر کے مانو۔ جب کوئی آنکھوں سے دیکھ کر مانتا ہے نا، وہ ایمان اللہ نے قبول کرتے۔ اگر اللہ واپس بھیجیں سیم سٹرکچر کے ساتھ ہی، سیم پرنسپل کے ساتھ، سیم سکیم کے ساتھ، پھر بھی کوئی نہیں مانے گا۔ اور اللہ اگر سیم سکیم کے ساتھ واپس نہ بھیجیں تو امتحان کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر امتحان تو ہے اس بات کا کہ عقل کو استعمال کر کے اللہ کو مانو، دلیل کو چیک کر کے اللہ کو مانو، علم کو استعمال کر کے اللہ کو مانو، یہی امتحان ہے۔ اگر اللہ نے زبردستی منوانا ہوتا تو اگلی بات اللہ نے فرمائی وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر بندے کو اپنا تابع دار بنا دیتے، ہر آدمی ہدایت کو فالو کرتا، کوئی بھی مس گائیڈ نہ ہوتا، جیسے فرشتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو کوئی بندہ بھی ہدایت کے ادھر ادھر نہ ہوتا، لیکن ہماری یہ اسکیم نہیں ہے۔
ہم چاہتے ہیں عقل استعمال کر کے، علم استعمال کر کے، لاجک استعمال کر کے، بغیر دیکھے اللہ کو ماننا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میں نے ایک بات کہی اور وہ سچ ہوگی۔ وہ بات کیا کہی ہے؟ جو نہیں مانے گا، نہ عقل استعمال کرے گا، نہ علم، نہ لاجک مانے گا، نہ ایویڈنسز، ان کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لازمی میں جنوں اور انسانوں میں سے جو گمراہ ہیں، جو انکاری ہیں، ان کے ساتھ میں دوزخ کو بھر دوں گا۔ تو یہ میری بات پوری ہونی ہے۔ جنوں انسانوں میں سے جو نہیں مانے گا، ان سب کے ساتھ میں دوزخ کو بھروں گا۔ تو یہ اسکیم ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یعنی اتنا مشکل بھی نہیں رکھا امتحان کو۔ ساتھ ساتھ اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ نے نبی بھیجے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ نے ریمائنڈر کے بندوبست کیے ہیں۔ وہ حرف کا یاد کراتے رہتے ہیں۔ ایسی نشانیاں پوری کائنات میں رکھی ہیں، انسان کے اپنے اندر رکھی ہیں، جو اس کو ریمائنڈ کرواتی رہتی ہیں۔ اصل امتحان ہے یہ ہے کہ عقل استعمال کر کے رب کو پہچانو، علم اور لاجک استعمال کر کے رب کو پہچانو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ، اب چکھو اس عذاب کو، کیونکہ تم آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ اب اس عذاب کو چکھو کیونکہ آج میرے سامنے آنے کو تم بھول گئے تھے اور تم مانتے نہیں تھے۔ کون سی ریکالنگ، کون سی قبر، کون سا اٹھنا ہے، کون سی اکاؤنٹیبلٹی، کون سا حساب کتاب، مذاق کرتے تھے۔ تو آج کا جو دن ہے نا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، اس کو تم بھول گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا نسیناکم، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ دنیا کی زندگی میں تم نے ہمیں بلا دیا تھا اور اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، آج ہم نے تمہیں بلا دیا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اپنے جو کام تم کر کے آئے ہو ان کاموں کی وجہ سے اب ہمیشہ کا عذاب تم نے چکھنا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، اپنے رب کی باتیں ماننے والے، اللہ کی آیات کو ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اذا ذکروا بها، جب اللہ کی باتیں ان کو یاد کرائی جاتی ہیں۔ تذکیر کس بات کی ہوتی ہے؟ تذکیر ایک ہے نا، ریمائنڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ ریمائنڈر وہ ہوتا ہے کہ ایک بات آپ نے یاد کی ہے تو آپ بھول گئے ہیں، تو کوئی آپ کو ریمائنڈ کروا دے دوبارہ، وہ اندر ہوتی ہے آپ کے۔ ایک سبق آپ نے پڑھا لیکن آپ بھول گئے، تو اس کو ریمائنڈر کہتے ہیں، تذکیر اس کو کہتے ہیں۔ ایک سبق بندے کے اندر موجود ہے لیکن بندہ اس کو بھول جاتا ہے، تو اس کو اللہ فرماتے ہیں اذا ذکروا، جب اس کو یاد کروائی جاتی ہیں اللہ کی باتیں، وہ ساری اس کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ رب کا جو کانسیپٹ ہے، میں بندہ ہوں، میرا ایک رب ہے، اس نے مجھے کسی پرپس کے لیے بھیجا ہے، میں نے واپس جانا ہے، یہ ساری باتیں بندے کے اندر ہیں، آلریڈی فیڈ ہو چکی ہیں، لیکن بندہ بھول جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب اس کو یاد کروائی جاتی ہیں میری باتیں، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ کے سامنے، سرنڈر کر دیتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبیح پڑھنے کا مطلب سر جھکا لیتے ہیں، پھر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ سر جھکا لیتے ہیں، عمل شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو ریمائنڈ کروائے جاتے ہیں نا اللہ کی باتیں، تو سرنڈر کر دیتے ہیں اور پھر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے اندر کبھی تکبر نہیں آتا، اکڑ نہیں آتی، ایروگنس نہیں ہوتی ان کے اندر۔ یہ سجدے والی آیت ہے، یہ سجدے والی آیت ہے۔ تو سبق کے بعد آپ سب نے سجدہ کرنا ہے۔ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو قرآن کے سجدے ہیں یہ واجب ہیں، لیکن باقی سب یہ کہتے ہیں، جو میجارٹی اوپینین ہے وہ کہتے ہیں جو قرآن کے سجدے ہیں وہ سنت ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ حنفی کہتے ہیں احادیث کے اندر یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، واجب ہے۔
دوسرے کہتے ہیں حدیث کے اندر یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کے سجدے کے بارے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ قرآن کا جو سجدہ ہے اس کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے شرطیں ہیں، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے وہ جگہ پاک ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، نیت کر لیں آپ تو آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اس کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہی سجدہ ہوتا ہے۔ تسبیحات آپ کی مرضی ہے، کوئی جتنی مرضی پڑھے، جتنا مرضی لمبا کرے، یہ آپ کی مرضی ہے، اس میں اسلام نہیں ہوتا۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور جتنی تسبیحات آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں۔ بیٹھا بندہ بیٹھا بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ تو حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، باقی سب کے نزدیک سنت ہے۔ ایک بندہ بھول گیا ہے، اس نے سجدہ کرنا تھا تو اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہے، جب اس کو یاد آ جائے سجدہ کر لے، لیکن نہیں یاد آیا اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ سفر میں ہیں، جانور پہ سفر کر رہے ہیں، گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، ٹرین پہ، جہاز پہ، کہیں پہ بھی آپ نے سنی سجدے والی آیت یا پڑھی تو ادھر ہی آپ نے سر جھکا دیا، ایسے وہاں سجدے کا موقع نہیں تھا، آپ نے سر جھکا دیا، سجدہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور وہ حدیث ہے، وہ سواری پہ جا رہے ہوتے تھے، تلاوت کر رہے ہوتے تھے، سجدے والی آیت آتی تو ایسے ہی ادھر ہی سر جھکا دیتے تھے، سجدہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ نماز کے اندر سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور وہاں اس نے ختم کر دینا ہے، یعنی آگے کنٹینیو نہیں کرنا، اگر تلاوت کنٹینیو کرنی ہو نا تو سجدہ کر کے پھر اٹھ کے پھر تلاوت کنٹینیو کرتا ہے، لیکن اگر ختم کر دینی ہے وہاں پہ، آپ رکوع میں چلے جائیں، سجدہ ہو گیا، رکوع بھی سجدہ ہوتا ہے تو سجدہ ہو جاتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ دونوں کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تلاوت سن رہا ہو تو اس وقت تک اس پہ سجدہ نہیں ہوتا جب تک وہ نیت کر کے نہیں سن رہا۔ ویسے ہوتا ہے نا، بعض کو کان میں پڑ جاتی ہے کوئی آیت، آپ وہاں نیت کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ سننے کا ارادہ کر کے نہیں، گزرتے ہوئے آپ نے وہ آیت آپ کے کانوں میں پڑ گئی، یا کسی نے لگائی ہوئی تھی کوئی ریکارڈنگ آپ نے سن لی، آپ تلاوت سننے کے ارادے سے نہیں سن رہے تو پھر آپ پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ لیکن امام شافعی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کوئی ارادے سے سنے یا ویسے اس کے کان میں پڑ جائے سجدے والی آیت، لیکن اس نے پھر سجدہ کرنا ہے۔ اگر اس کے کان میں آیت پڑ گئی ہے اس نے سجدہ کرنا ہے۔ ایک آخری بات سجدے کے حوالے سے یہ سن لیں کہ بعض اوقات بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو میں سن رہا ہوں یہ سجدے والی آیت ہے، نہیں نا پتہ ہوتا جی، یہ تو صرف حافظوں کو پتہ ہوتا ہے عام طور پہ، عام آدمی کو کیا پتہ کہ یہ سجدے والی آیت ہے؟ تو جس کو نہیں پتہ یہ سجدے والی آیت ہے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کو پتہ ہوگا وہی سجدہ کرے گا، جس کو پتہ نہیں ہے تو اس کا ایکسکیوز ہے، پتہ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں ہے، نہ اس پہ سجدہ واجب ہو گیا، پتہ ہوگا تو پھر ہی واجب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ میری باتوں کو ہاں ایک اور بات، ایک ہی مجلس میں اگر سجدے والی بات کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، آیت کو کوئی سبق یاد کر رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، دو تین دفعہ اس کو پڑھ رہا ہے، تو ایک ہی مجلس میں ریپیٹ کرنے سے ایک ہی سجدہ ہوتا ہے، جتنی دفعہ ریپیٹ کری اتنے سجدے نہیں ہوتے، ایک ہی مجلس میں ریپیٹ کرنے سے ایک ہی سجدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں نا، جن کو یاد کروایا جاتا ہے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، مالک کو مانتے ہیں۔ اگلی نشانی ان کی یہ بتائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو، ان کی سائڈیں جو ہے نا بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ رات کے اوقات میں اللہ کی عبادت بھی کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوتے نہیں ہیں، سوتے بھی ہیں لیکن اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، بستر سے اٹھ کے، آرام کو چھوڑ کے، نیند کو قربان کر کے وہ اللہ کے سامنے حاضر بھی ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے جو پہلو ہیں بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کی جو سائڈ ہیں نا بستروں سے الگ ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور رب کو پکارتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ دو ریزن ہوتے ہیں،
ایک خوف ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے. خوف اور امید جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے. اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. خوف اس بات کا کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، اور امید اس بات کی کہ میرا رب مجھے معاف فرما دے گا، میں اس سے معافی مانگوں گا تو مجھے معاف کر دے گا. تو رحمت سے امید رکھے اور عذاب کا ڈر رکھے، تو یہ دونوں جب ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ایمان. اگر ایک بھی مسنگ ہو نا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. جس آدمی کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، خوف ہے ہی نہیں ہے، تو وہ بھی ایمان نہیں ہوگا. اور جس کے دل میں خوف ہی خوف ہے، کوئی امید والی بات نہیں ہے، وہ رحمت کا پہلو یہ رحمت والی سائڈ اس کے دل میں ہے نہیں، پھر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان جو ہے نا خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہوتا ہے. ڈرتا بھی ہے، امید بھی رکھتا ہے. تو اللہ کو پکارتے ہیں وہ خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہوا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. تو یہ ہیں ان کی صفتیں. اللہ کو یاد کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں. یہ جو تہجد ہے نا، اس کا افضل ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہے سحری والا ٹائم، اینڈ آف دا نائٹ جو ہوتا ہے. لیکن آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. کوئی عشاء کی بات شروع کرے نا، آہستہ آہستہ اس کے دل میں لگن پیدا ہو جائے، کیونکہ رات کو سحری کے وقت اٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جب تک پریکٹس نہیں ہو جاتی، جب تک دل اس میں ٹھک نہیں جاتا، جب تک عادت نہیں بن جاتی، مشکل ہوتا ہے. عشاء کے بعد سٹارٹ کر سکتا ہے، کچھ عرصہ عشاء کے بعد پڑھے، پھر کچھ عرصہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، اور پھر جو ہے سحری کے وقت افضل ہے. ورنہ عشاء کے بعد سحری اینڈ ہونے تک یہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. تو راتوں کو اٹھ کے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے میری جنتیں تیار ہیں. اور سبحان اللہ، جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی آدمی کو نہیں پتا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اس کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے. یعنی جنت جو ہے نا یہ بیانڈ آور امیجنیشن ہے. کسی نفس کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے، ان کے سکون کے لیے، ان کی موج کے لیے. اور حدیث قدسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے وہ چیزیں دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے. چلیں یہ دو باتیں تو مان لی کہ آنکھ نے بھی نہیں دیکھی اور کان نے بھی نہیں سنی، لیکن سوچ پہ تو پابندی نہیں نہ ہوتی. بندہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتا ہے. تو حدیث کہتی ہے کہ وَلَا خَطَرَ فِي قَلْبِ بَشَرٍ، کسی انسان کے دل میں وہ خیال بھی نہیں آ سکتے جو اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. یعنی خیال بھی نہیں آ سکتا اس کا، وہ کچھ تیار کیا ہوا ہے. اور یہ ہے کیا؟ کس جزاء بما كانوا يعملون. اللہ فرمائیں گے جو عمل کر کے آئے ہو یہ اس کا ریوارڈ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والا ہے اور جو بدکار گناہگار ہے، کیا دونوں ایک طرح کے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. نہ دنیا میں ان کی زندگی اور لائف سٹائل ایک جیسا ہو سکتا ہے، نہ ان کی سوچ ایک جیسی ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں ان کا ریوارڈ اور مرتبہ ایک جیسا ہو سکتا ہے. یہ کبھی ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. مومن کی اور فاسق کی عادتیں ایک جیسی ہوں، کوئی فرق نہ ہو کہ مومن کون ہے اور فاسق کون ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو مومنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں مومن اور فاسق کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ان دونوں کا رزلٹ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ان دونوں کا اینڈ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کا اجر بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. لا یستوون، کسی طرح بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت المأوى ہوگی. کہتے ہیں اللہ کی عرش کے پاس سدرۃ المنتہا کے پاس جو بڑی جنت ہے نا، اس کا نام جنت المأوى ہے. اور ایک اس کا معنی ہے کہ ایسے باغات جو ان کا ٹھکانہ ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے وہ تیار کیے ہوئے ہیں. نزلا بما كانوا يعملون، یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے
ان کاموں کی وجہ سے جو یہ کر کے آئیں گے، اللہ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، یہ فیسٹ ہوگا اللہ کی طرف سے ان کے لیے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، وہ لوگ جو فاسق ہیں، بدکار ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی بھی کوشش کریں گے نا وہاں سے نکل کے بھاگنے کی، اُعِيدُوا فِيهَا، پکڑ کے دوبارہ اسی میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ کا سیکورٹی سسٹم بہت سخت ہے، جب کبھی بھی وہ نکل کے بھاگنے کی کوشش کریں گے پکڑ کے پھر اسی میں ڈالے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اسی آگ کو چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ تم کہتے تھے دوزخ کوئی نہیں ہوتی، کوئی عذاب نہیں ہے، اب اسی کو چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ جب بھاگنے کی کوشش کریں گے نا پکڑ کے دوبارہ اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور بات اللہ فرما رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم لوگوں کو ضرور چکھائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے۔ دنیا میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ واپس آ جائیں، جو ٹریک سے اتر گئے ہیں نا۔ تو عذاب کا مطلب مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، مصیبت، کلیمٹیز، ڈیفیکلٹیز، پرابلمز، ایشوز، ٹیسٹ، یہ اللہ رب العالمین کا چھوٹا عذاب ہے، دنیاوی عذاب، مصیبت، تکلیفیں، ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں زندگی میں، تو اس کو کہا عذاب ہے کیونکہ یہ تکلیف میں بندہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے عذاب سے پہلے جو قیامت کے دن لوگوں کو ملے گا، ہم دنیا میں چھوٹے چھوٹے ان کو عذاب دیتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس لوٹ آئیں۔ یہ جو دنیا کی ہوتے ہیں نا مسئلے، یہ شیکنگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ آف ہو رہا ہے تو واپس آ جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین جگاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔ اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جس کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں اور وہ ان سے منہ پھیر لے۔ تو ہم، اللہ کہتے ہیں ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، ان کو چھوڑیں گے، ان سے انتقام لیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، ہم نے اس سے پہلے، آپ سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی علیہ السلام۔ یہ جو ہم نے آپ کو قرآن دیا یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ قرآن آپ نے خود گھڑا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ آپ خود بناتے ہیں۔ تو ہم نے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، لہذا آپ شک نہ کریں، ان سب نے میرے پاس آنا ہے اور قیامت آئے گی، یہ سب میرے پاس آئیں گے، رب سے ان کی ملاقات ہونی ہے، حساب وہاں ہوگا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسرائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ یہاں ایک میں چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، عجیب بات ہے ویسے، جو یہودی ہیں وہ تورات کا انکار نہیں کرتے، نہیں نہ کرتے، وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ جو عیسائی ہیں وہ انجیل کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ تورات اللہ بھیج سکتا ہے، انجیل اللہ بھیج سکتا ہے، تو قرآن اللہ کیوں نہیں بھیج سکتا؟ وہ انہوں نے نہیں کہا کہ موسیٰ نے کتاب کہاں سے لے آئی، بھائی یہ کدھر سے آ گئی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتاب دی، اور کرسچن بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ لیکن جب دو ہو گئی ہیں ان کو مانتے ہیں تو تیسری کو نہیں مانتے۔ اگر پہلے اللہ دے سکتا ہے تو اب اللہ کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ نے یہی بات یہاں کی ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی پہلے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے، اور وہ بھی ہم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجی تھی، گائیڈ بک تھی وہ بھی، یہ بھی گائیڈ بک بھیجی ہے۔ ویسے پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی قرآن کو تعویذ بنا کر نہیں بھیجا، یہ نہیں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ یہ میں نے تعویذ بنا کے بھیجا ہے، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ ہر جگہ یہی فرمایا یہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے، شفا بنا کر بھیجا ہے، اندر کی بیماریاں، باہر کی بیماریاں، اس سے شفا ملتی ہے، یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے، لیکن ہم نے اس کو تعویذ بنا لیا ہے۔
جو بات اللہ نے پورے قرآن میں نہیں کہی وہ ہم نے پکڑ لی ہے، اور جو اللہ نے جگہ جگہ کہی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے اس کو تعویذ بنا لیا، اللہ نے اس کو ہدایت بنایا تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں اسی کتاب کے ذریعے سے ہم نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو لیڈر بنایا، امام بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے امام پیدا کیے، لیڈر پیدا کیے جو ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو یہ کتاب بھی لیڈر پیدا کرتی ہے جیسے پہلی کتابوں نے پیدا کی ہے. اب وہ جو ائمہ جو لیڈر ہے نا وہ ہوں گے کون؟ ان کے اندر دو کوالٹیز ہونی چاہیے. تو وہ اللہ کی کتاب سے لیڈر بنتا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ امام پیدا کرتی ہے، لیڈر پیدا کرتی ہے، رہنما پیدا کرتی ہے، گائیڈ پیدا کرتی ہے. لیکن اس کے اندر دو کوالٹیز ہونی چاہیے. لما صبر، ایک تو استقامت ہو، اسٹیڈ فاسٹنس، اج ہور تے کل ہور نہیں. ٹھیک ہے، ایک مجلس میں اور دوسری مجلس میں اور، ایسا بھی نہیں. لوگوں سے پیسے لے کے فتوے چینج کر لیں، ایسے بھی نہیں. لما صبر ہو، ہدایت پہ ڈٹنے والے، ان کے اندر استقامت ہو، جرأت و بہادری ہو. پہلی بات. دوسری بات فرمائی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اللہ رب العالمین کی باتوں کا یقین ہو، علم پختہ ہو ان کا. یہ دو باتیں، استقامت اور علم، یہ دو جن کے اندر آتی ہیں نا تو اللہ ان کو امام بناتے ہیں، لیڈر بناتے ہیں دنیا میں. استقامت اور علم. تو یہ کتاب لیڈر کیوں نہیں پیدا کر رہی بھائی؟ کئی 100 سال اس کتاب نے پیدا کیے ہیں لیڈر، آج نہیں پیدا ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کتاب لیڈر بناتی ہے. ایک کوالٹی جو ہے نا وہ پریکٹیکل ہے، یعنی عملی ہے، عمل کی استقامت. اور دوسری جو کوالٹی ہے نا وہ علم کی ہے. نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس عمل ہے. تو اللہ کے قانون جو ہے نا بڑے بے لاگ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں نا پریولیجز نہیں ہوتی. اللہ کا جو قانون ہے نا اس میں رو رعایت نہیں ملتی. یہ میرا ہے اس کو ایسے کر لو، یہ دوسرا ہے اس کو ایسے کر لو، ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے قانون بڑے اسٹرکٹ ہے. اللہ کا کرائٹیریا سیٹ ہوتا ہے، جو فالو کرتا ہے اس کو ملتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو نہیں ملتا. اب دنیا کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ جو زمین اچھی تیار کرے گا، بیج اچھا ڈالے گا، محنت اچھی کرے گا، پانی دے گا، اس کی فصل زیادہ ہوگی چاہے کافر کیوں نہ ہو. یہ اللہ کا قانون ہے. بڑا پکا مسلمان ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو، نہ زمین تیار کرتا ہے، نہ بیج اچھا ڈالتا ہے، نہ نگرانی کرتا ہے، نہ پانی دیتا ہے، اس کی فصل نہیں ہوگی. اللہ کے اپنے قانون ہیں. اور لیڈر بنانے کے لیے بھی اللہ کا قانون ہے. اس کے اندر جرأت بہادری ہو، استقامت ہو، اور ان کے پاس علم ہو، عمل ہو اور علم ہو. یہ دو چیزیں ہوں تو یہ کتاب لیڈر بناتی ہے. اگر یہ نہ ہوں تو پڑھتے رہو کچھ نہیں بنتا. دنیا کے امام نہیں بن سکتا. آپ کو یاد ہے کہ آخری چیز ہم نے کب بنائی تھی، مسلمانوں نے انوویٹ کی تھی؟ اب کتابوں میں رہ گئی ہے، بس کتابوں میں ہیں، بس پڑھ لیتے ہیں. وہ جو فلاں تھا نا وہ بھی مارا ہی تھا، اور جو فلاں تھا وہ بھی مارا ہی تھا. بھائی وہ مارے تھے لیکن آج کدھر مر گئے ہیں؟ اب کوئی مارا ہے کہ نہیں ہے؟ نہ عمل ہے نہ علم ہے. اب کتابوں میں ہسٹری کی بکس نکال نکال کے پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے فور فادر کے کارنامے، اس کے بعد کوئی کارنامہ ہوا ہی نہیں ہے. تو جس قوم کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے وہ امام نہیں بنتی. اللہ کے یہاں کوئی پریولیجز نہیں ہے، پکا قانون ہے اللہ کا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. جو لڑائیاں تم نے ڈالی ہیں، جو اختلافات تم نے کیے ہیں، جو جھگڑے تم نے پیدا کیے ہیں، اس میں صحیح کون تھا غلط کون تھا، یہ فیصلے قیامت کے دن ہم کریں گے.
اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، کیا لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم پانی کو چلا کر لے جاتے ہیں مردہ زمینوں کی طرف، پانی کو چلا کر لے جاتے ہیں مردہ زمینوں کی طرف، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، پھر ہم ان سے فصلیں اگاتے ہیں، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، وہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، أَفَلَا يُبْصِرُونَ، کبھی آنکھیں کھول کے دیکھا نہیں، کبھی تم غور نہیں کرتے ہو؟ اچھا، اس میں جو لفظ ہے نا، بارش برسانا اور بات ہوتی ہے، پانی کو چلا کے لے جانا اور بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں اگر اولڈ میں بارش برسے نا تو یہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن بارش برسے پریسٹن میں، اولڈ میں بارش نہیں ہوئی، لیکن وہاں سے اللہ پانی چلا کے ادھر لے آئے اولڈم میں، اور یہاں آ کے اولڈم کے باغوں کو پانی دیں، یہاں بارش نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں بارش کو برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو وہاں اللہ زیادہ بارشیں نہیں کرتے، بارشیں دور ہوتی ہیں تو پانی کو نہروں کے ذریعے سے زمین کے اندر دریاؤں کے ذریعے سے اللہ اس زمین پہ وہاں جا کے پانی لا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نسوق الماء، ہم پانی کو چلا کے لے جاتے ہیں۔ بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر ان پہ روز بارش ہو نا تو زمین ہی ختم ہو جائے، تو اللہ وہاں زیادہ بارشیں نہیں بھیجتے، پانی بھیجتے ہیں، چلا کے لے جاتے ہیں، دور بارشیں ہوتی ہیں، پانی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ اب مصر میں بارشیں نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ نے دریا نیل دیا مصر کو، پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہے، وہ سودان سے ہوتا ہوا سارا پھر جو پہنچ جاتا ہے پانی، پورے مصر کو پانی دے۔ تو یہ اللہ کا انتظام، اللہ کہتے ہیں پانی کو ہم چلا کے لے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا نا یہ جو اریگیشن سسٹم ہے اس کا، نہریں، دریا، نالے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے سے پانی ہم لے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، اچھا کتنی مخلوق ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دنیا میں، اللہ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ مردہ زمین کو ہم پانی پہنچاتے ہیں، زندہ ہو جاتی ہے، اس میں گلے اگتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ پانی لے کے آتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اس میں سے گلے نکلتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ موسم کیوں چینج ہوتے ہیں؟ یہ بھی اللہ رب العالمین ریمائنڈر بھیجتے ہیں کہ جیسے زمین مر جاتی ہے نا، ہم پھر زندہ کرتے ہیں، ایسے تم بھی مرو گے، ہم تمہیں اٹھا لیں گے۔ اچھا ایک اور بات آپ نے دیکھو گا، چھوٹی چھوٹی اتنی مخلوق ہے دنیا میں اللہ پاک کی، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کسی چیز کو فضول نہیں پیدا کیا۔ یہ جو بارشوں میں کیڑے نکل آتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ مچھر کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مکھیوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم کسی چیز کو، ہم نے فضول کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ یہ جو سلوک ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پہ دروازوں پہ کے سامنے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے ایسی اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوق ہے پاؤں کے نیچے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے تو کوئی چیز فضول پیدا کی نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کبھی نظر آتی ہے، کبھی نہیں آتی، اس کے سیزن ہوتے ہیں۔ کتنی مخلوق ہے وہ سیزنل ہے، جب سیزن ختم ہو جاتا ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، جب دوبارہ سیزن آتا ہے پھر آ جاتی ہیں۔ اس کا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ فائدہ ضرور ہے، اللہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہوگی تمہاری زندگی اور ایسی ہوگی تمہاری موت، اور ایسے ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے۔ یہ تمہارے سامنے آتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، تو تم نہیں مانتے ہو، روزانہ دیکھتے ہو چیزیں، کیوں نہیں مانتے ہو کہ تم بھی مرو گے، ہم تمہیں دوبارہ اٹھا لیں گے؟ یہ اللہ ریمائنڈر بھیجتے ہیں۔ اور آخری بات فرمائی، یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی یہ جو آپ ہمیں سناتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور ایک دن آئے گا کہ تم پکڑے جاؤ گے اور اہل ایمان کی فتح ہوگی اور اسلام کا جھنڈا غالب ہوگا، یہ تو بتاؤ ہوگا کب؟ یہ کب ہوگا؟ مذاق اڑاتے تھے، یہ کب ہوگا؟ بھئی تمہارے پاس تو دانے نہیں ہیں کھانے کے لیے، تمہارے گھر میں تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے تو جسم پہ کپڑے پورے نہیں ہیں، اور باتیں کرتے ہو فتح کی، اور باتیں کرتے ہو غالب آنے کی، اور پتہ نہیں کیا۔
تو مذاق اڑاتے تھے. اللہ فرماتے ہیں یقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین. وہ پوچھتے ہیں کہ یہ فتح کب ہوگی، اگر سچے ہو تو کوئی بات بتاؤ، نظر تو نہیں آتی. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم. ان سے کہہ دیں کہ جس دن فتح والا دن آئے گا نا، اس دن جو کافر مانیں گے ہم نہیں مانیں گے ان کا ایمان. جب گردن پہ ہاتھ رکھیں گے نا تو اس دن جو مانے گا ہم اس کے ایمان کو نہیں مانیں گے. وہ آئے گا، مان جاؤ آج. ولا ہم ینظرون، کوئی ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی. وہ دن آئے گا جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو آئے گا، اور جو اس دن مانے گا ہم اس کے ایمان کو نہیں مانیں گے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. آپ ان کے بکواسات پہ دھیان نہ دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، منہ پھیر لیں، اعراض کریں. تو آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کچھ باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہے. وہ کب ایکسپوز ہونی ہے، کب سامنے لانی ہے، یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے. کوئی اس کی ڈیٹ نہیں دے سکتا. اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی انتظار کرنے دیں، آپ بھی انتظار کریں. پھر جب جیسے جیسے ریزلٹ سامنے آئیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تم بھی انتظار کرو، وہ بھی انتظار کریں. تو پھر اللہ اپنی پالیسی کے مطابق وہ چیزیں سامنے لائیں گے، جو جب چاہے گا وہ لے آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.